سورہ جمعہ کی تلاوت کی گئی۔ سورہ جمعہ یہاں سے لے کر سورہ تحریم تک، یعنی سورہ جمعہ کے بعد سورہ منافقون، اس کے بعد سورہ تغابن، اس کے بعد سورہ طلاق اور پھر سورہ تحریم، یہ جتنی بھی صورتیں ہیں 4-5 صورتیں، تو ان صورتوں کو متفرع کیا گیا ہے اور اس کی بنیاد رکھی گئی ہے سورہ حدید کے پہلے مسئلے پر۔ سورہ حدید میں 2 مسئلے بیان ہوئے تھے، ایک مسئلہ تھا انفاق فی سبیل اللہ کا اور دوسرا مسئلہ تھا جہاد فی سبیل اللہ کا۔ دروازہ بند کر دو، شور آ رہا ہے وہاں سے، دروازہ اس کو کنڈی لگا دو، اس کو تھوڑا جلدی کرنا۔ دبا کے کر دو، بس صحیح ہے۔ تو سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ نے 2 مسئلے بیان کیے ہیں، ایک انفاق فی سبیل اللہ ہے اور دوسرا کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ۔ جہاد فی سبیل اللہ کے اوپر جو صورتیں بیان کی گئی تھی وہ سورہ مجادلہ، سورہ حشر، سورہ ممتحنہ، سورہ صف، یہ صورتیں تھیں، اور انفاق فی سبیل اللہ پر جو صورتیں بیان ہو رہی ہیں وہ سورہ جمعہ ہے، سورہ منافقون ہے، سورہ تغابن ہے، سورہ طلاق ہے اور سورہ تحریم ہے۔ یہ 5 صورتوں کا ذکر کا تعلق جو ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس صورت کا جو دعویٰ ہے نا اور اس کا جو مرکزی مضمون ہے وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ کی طرف ترغیب دینا، ترغیب الی الانفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دینا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس صورت میں جو کچھ ذکر کیا ہے اس کا مرکزی دعویٰ اور مین جو مضمون ہے نا وہ کیا چیز ہے؟ وہ انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دینا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ دعوے کا مطلب یہ ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر میں نے کہا کہ یار یہ رومال میرا ہے، اب جب میں نے کہا کہ یہ رومال کیا ہے؟ یہ میرا ہے، تو یہ میں نے ایک دعویٰ کر لیا، یہ میں نے کیا کیا؟ یہ میں نے دعویٰ کیا۔ اب اس کو میں دلیل سے ثابت کروں گا کہ یہ رومال کیسا میرا ہے۔ مثال کے طور پر اس کو میں دکان سے خرید کر لایا ہوں تو اس کی میں کوئی رسید آپ کو دکھاؤں گا، یا میرے ساتھ جو لوگ گئے ہیں خریدنے کے لیے وہ گواہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، وہ ہوتی ہے دلیل۔ دعویٰ کیا تھا کہ میں نے یہ کہا کہ یہ رومال کس کا ہے؟ یہ رومال میرا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، اس صورت کے اندر، سورہ جمعہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو مسئلہ توحید کا دوبارہ ذکر کیا ہے، جس کو ہم کہیں گے اعادہ مسئلہ توحید۔ مسئلہ توحید کو اللہ نے دوبارہ ذکر کیا ہے۔ پہلے بھی وہاں سورہ نجم سے یہی توحید کی بات چلتی ہوئی آ رہی تھی، ٹھیک ہے نا۔ کہیں تو شفاعت قہری کی نفی تھی، کہیں اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے یہ جو توحید والی صفت ہے اس کو اللہ کے ساتھ خاص کرنا تھا، اور کہیں جو ہے نا اس کے لیے پھر ترغیب الی الانفاق تھا، یا انفاق فی سبیل اللہ تھا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور کہیں تو اسی مسئلے توحید کے لیے کیا جہاد فی سبیل اللہ کا ذکر کیا تھا۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اسی مسئلے توحید کا اللہ نے سورت کی پہلی آیت میں دوبارہ اعادہ کیا ہے، دوبارہ اس کو کیا ہے؟ ذکر کیا ہے۔ اور اسی طرح اس سورت کے اندر یہ جو سورہ جمعہ ہے، اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک دلیل وحی بھی بیان کی ہے۔ ایک دلیل وحی کا مطلب یہ ہوتا ہے ایسی دلیل کہ جو وحی کے ذریعے سے، جس کے اندر کیا ہے؟ وحی کو بیان کیا گیا ہو۔ مثال کے طور پہ وہ یا تو انبیاء سے منقول ہو، سمجھ میں آ رہی ہے بات، یا ملائک سے کیا ہے؟ منقول ہو، سمجھ میں آ رہی ہے بات۔ تو یہاں پر یہ جو دلیل بیان ہو رہی ہے نا، اس دلیل کا خلاصہ یہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو کچھ میں تمہیں بیان کر رہا ہوں یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ کس کا حکم ہے؟ یہ حکم خداوندی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اسی طرح اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے لیے زجر بھی بیان کیا ہے۔ مشرکین کے لیے کیا بھی بیان ہوا ہے؟ زجر بھی بیان کیا ہے۔ اچھا، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے دلیل وحی کا ذکر کیا وہاں ضمنی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت بھی سمجھ میں آتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟
اسی طرح اس صورت کے اندر مباہلہ کی دعوت بھی دی گئی ہے کس کو؟ یہود کو۔ اس صورت میں مسئلہ توحید کا اعادہ کیا گیا ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے دلیل وحی کو بیان کیا ہے، ضمناً جو ہے نا کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت بھی سمجھ میں آتی ہے، اور اسی طرح اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو کیا مباہلے کی کیا بھی دی ہے؟ دعوت بھی دی ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں آپ ذرا دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کی ابتدا میں پھر جو نے کیا یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض فرمایا۔ جیسے سورہ صف کے اندر ذکر تھا کس چیز کا؟ سبح کا ذکر تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں سے یہ گوئے کہ بتانا چاہتے ہیں کہ سورہ حدید کے اندر جو دو مسئلے بیان ہوئے تھے، ان میں سے پہلا مسئلہ تھا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ، گویا کہ اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ شروع میں یسبح للہ سے یہ ہمیں یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض جو فرمایا، اس سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ بھئی یہاں سے ایک اور مسئلہ بیان ہوگا، اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ یسبح للہ پاکی بیان کرتے ہیں وہ تمام چیزیں اللہ کے لیے، یسبح پاکی بیان کرتے ہیں للہ اللہ کے لیے، ما فی السماوات وہ سب کچھ جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، وہ ساری چیزیں جو آسمانوں میں ہے زمین میں، وہ سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، چاہے زبان قال سے ہو چاہے زبان حال سے ہو۔ الملک وہ اللہ جو بادشاہ ہے، القدوس جو ہر عیب سے پاک ہے، وہ کیا ہے؟ قدوس ہے۔ دو صفات اللہ کی یہاں بیان ہو گئی، ایک ملک اور ایک قدوس۔ ملک کا مطلب یہ بادشاہ ہے، سلطنت حقیقی بادشاہت اور حقیقی سلطنت اسی کی ہے، اس کی سلطنت کے آگے کسی کی سلطنت کسی حکومت نہیں چلتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ حاکم اعلیٰ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاکم بنا لے، سمجھ میں آ رہی بات؟ جس طرح اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے اس طرح وہ کیا ہے کسی اور حاکم کی اطاعت کرنا شروع کر دے، نافرمانیوں کے اندر، گناہوں کے کاموں میں، تو یہ انسان کیا ہے؟ خسارے کے اندر پڑ جائے گا۔ یہ بھی گویا کہ ایک طرح سے شرک ہے۔ ٹھیک ہے؟ الملک یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ثبوتی ہے، یعنی ایسی صفت ہے کہ اللہ کے لیے ثابت کیا جا رہا ہے، اور القدوس وہ پاک ہے، عیوب سے اور نقائص سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ یہ صفت سلبی ہے، اس میں اللہ سے عیوب کو سلب کیا جا رہا ہے۔ العزیز الحکیم زبردست ہے، الحکیم جو حکمتوں والا ہے، حکمتوں کا بادشاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ حکمتوں کے بادشاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ زبردست اور طاقتور بھی ہے اور حکمتوں کے بادشاہ ہے۔ اللہ اپنی طاقت کو حکمت کے مطابق استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اتنے طاقتور ہے، کافروں کو اللہ تعالیٰ سزا کیوں نہیں دیتے جبکہ وہ مسلمانوں پر کیا ہے؟ مسلط ہو چکے ہیں، مسلمانوں کو تکلیف دے رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے العزیز الحکیم، اللہ طاقتور ہے، اللہ زوراور ہے، اللہ کے اندر طاقت ہے، زبردست ہے، غالب ہے، بدلہ لے سکتے ہیں کافروں سے، لیکن الحکیم اس میں بھی اللہ کی کیا ہے؟ حکمت ہے، وہ اپنی طاقت حکمت سے استعمال کرتے ہیں۔ هو الذی بعث فی الامیین، یہ دلیل وحی کو بیان کر رہے ہیں۔ کس چیز کو بیان کر رہے ہیں؟ دلیل وحی کو بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو مسئلہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں توحید کا، یہ مسئلہ میں اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا، بلکہ یہ میں اللہ کی طرف سے مامور ہوں، مجھے اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے کہ آپ اس مسئلے کو بیان کیجئے۔ هو الذی بعث فی الامیین، وہ اللہ وہ ہے کہ جس نے بعث اٹھایا فی الامیین، ان پڑھوں کے اندر، جس نے ان پڑھوں کے اندر اٹھایا، رسولاً ایک عظمت والا رسول، رسولاً میں جو تنوین ہے نا یہ تعظیم کے لیے، عظمت والا رسول، عظیم الشان رسول اس نے کیا اٹھایا، منہم انہی میں سے، وہ رسول کس میں سے تھا؟ جن لوگوں کی طرف اللہ نے رسول بھیجا نا، مشرکین مکہ کی طرف، مکہ کے لوگوں کی طرف، تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکے ہی کے لوگوں میں سے ہیں، یعنی جو جنس مکے کے لوگوں کی جنس ہے وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے میں اور عام انسانوں کے مقام اور مرتبے میں آسمان اور زمین سے بھی زیادہ فرق ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن نوع بشریت کے اندر، نوع انسانیت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے انسانوں کے ساتھ کیا ہے؟ شریک ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف بشر ہی نہیں بلکہ افضل البشر ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی، کہتے ہیں نا
लुअलुअन हजरुन ला कल हजरी। लुअलुअ कहते हैं मोती को, कहते हैं मोती जो होती है ना हीरा, ये भी एक पत्थर है, ला कल हजरी, लेकिन आम पत्थरों की तरह नहीं है। मोती जो होती है, हीरा जो होता है, हीरा और जवाहरात, हीरे और जवाहरात ये भी पत्थर है लेकिन आम पत्थरों की तरह नहीं है। लुअलुअन हजरुन ला कल हजरी, हीरा जो है ये भी पत्थरों की तरह है, ये भी पत्थर है, हीरा जो है ये भी पत्थर है लेकिन आम पत्थरों की तरह नहीं है। मुहम्मदुन बशरुन ला कल बशरी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी क्या है, बशर है लेकिन आम बशर की तरह नहीं है, बल्कि अफजलुल बशर है, अकमलुल बशर है। ये बात हमें मिनहुम से क्या समझ में आ गई। फरमाया अल्लाह ने उठाया फिल उम्मीयीन, उम्मीयीन के अंदर, अनपढ़ों के अंदर एक अज़मत वाला रसूल, मिनहुम उन्हीं में से। उम्मीयीन अनपढ़ लोगों को क्या है कहा जाता है, चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत हुई है मक्का के लोगों में, वहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत गिने चुने लोग थे कि जिनको लिखना पढ़ना आता था। अक्सर लोग ऐसे थे जो बेपढ़े थे, पढ़े लिखे नहीं थे। समझ में आ रही, बस समझदार बहुत थे, होशियार बहुत थे, लेकिन वो क्या है पढ़े लिखे नहीं थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी एक सिफत क्या है, उम्मी है। शायद ये उम्मी इसी वजह से है कि अल्लाह के रसूल ने भी किसी से लिखा नहीं, कि किसी से क्या पढ़ा नहीं, किसी से लिखना सीखा नहीं, किसी से पढ़ना सीखा नहीं, किसी से तालीम क्या है हासिल नहीं की, बराह रास्त अल्लाह से क्या तालीम हासिल की। और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो किसी से पढ़े नहीं थे और अनपढ़ लोगों में आपकी बिअसत हुई, लेकिन क्या है वहाँ के लोगों को पढ़ा के चले गए, वहाँ के लोगों को क्या है रहनुमाई की उन लोगों की, और उनको क्या है हिदायत की। और उम्मीयीन के अंदर या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो उम्मी कहा जाता है, ये इस वजह से भी हो सकता है कि ये उम्मुल क़ुरा की तरफ मंसूब है। उम्मुल क़ुरा मक्का को कहा जाता है, मक्का का एक नाम क्या है उम्मुल क़ुरा भी है। तो उम्मुल क़ुरा इसीलिए कहा जाता है कि वो बिल्कुल बस्तियों की क्या है माँ है और उसकी क्या है एक मरकज़ है। समझ में आ रही है बात। तो उस उम्मुल क़ुरा की तरफ चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या मक्का के लोगों की निस्बत है, इसलिए उनको उम्मीयीन या उम्मी कहा जाता है। यतलू अलैहिम आयातिही, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़राइज़ क्या है, आपकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं। पहली ज़िम्मेदारी यतलू अलैहिम, आप पढ़ के सुनाते हैं उनको, आयातिही उसकी आयात, अल्लाह की आयत है उनको पढ़ के सुनाते हैं। तिलावत जो है ये भी मुस्तकिल एक मकसद है। मदारिस के अंदर तलबाए किराम को हाफिज़ बनाया जाता है। बहुत सारे लोग इस पर सवाल करते हैं कि जी हाफिज़ बना के वो क्या करोगे, हाफिज़ बन जाएगा तो क्या करेगा, उसको क्या नौकरी मिलेगी, वो इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, क्या बनेगा। वो कहते हैं कि भाई आप उनको हाफिज़ बनाते हैं, ये तो एक रट्टा आप लगवा रहे हैं, इससे तो उनको कोई फ़ायदा नहीं है। हालांकि हाफिज़ बनाना ये ख़ुद एक मकसद है। बच्चों को कुरान करीम की हिफ्ज़ तालीम देना, हाफिज़ बनाना, बच्चों को कुरान करीम का हाफिज़ बनाना ये ख़ुद एक मकसद है। जिस तरह दूसरे चीज़ें क्या मकासद में दाखिल है, तो बच्चों को कुरान का हाफिज़ बनाना ये मुस्तकिल क्या एक मकसद है। अगर बच्चों को हाफिज़ न बनाया जाए तो फिर कुरान क्या है महफूज भी नहीं रहेगा। कुरान को महफूज करने का एक ज़रिया ये भी है कि बच्चों को हाफिज़ बना दिया जाए। बाकी मुस्तक़बिल की जो बात है, तो रोज़ी का वादा अल्लाह ताला ने किया है, रोज़ी अल्लाह ताला देंगे, बल्कि जो कुरान के पढ़ाने वाले हैं अल्लाह ताला उनको बेहतरीन रोज़ी देते हैं। वयुज़क्कीहिम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा फ़र्ज़ ये है, दूसरी ज़िम्मेदारी ये है, आप उनको पाक करते हैं अक़ायद बातिला से और अखलाक़ ज़मीमा से, बुरे अखलाक से और गलत अक़ायद से क्या उनको पाक करते हैं, शिर्क से, कुफ़र से। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत, और तालीम देते हैं, ये तीसरा क्या है आपका फ़र्ज़ है ज़िम्मेदारी। वयुअल्लिमुहुमुल किताब, और तालीम देते हैं उनको किताब की, वल हिकमत, और दानाई की बातों की, अक़लमंदी की जो बातें हैं ना उनकी क्या है तालीम देते हैं। शान वर्षा कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जहाँ पर भी किताब के मुकाबले में हिकमत आ जाए, यानी किताब के साथ क्या हिकमत का ज़िक्र आ जाए, तो शान वर्षा कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वहाँ पर मुराद इससे क्या होगी, सुन्नत मुराद होगी। हिकमत से क्या मुराद होगी, सुन्नत मुराद होगी, ये याद रखना। वइन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन, अगरचे वो लोग इससे पहले लफ़ी ज़लालिम मुबीन वाज़ेह तौर पर भूल के अंदर थे, वाज़ेह भूल के अंदर थे, वाज़ेह गुमराही में थे, शिर्क और कुफ़र में पड़े थे। जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के लोगों के पास नहीं आए थे, आपको अल्लाह ने उनके पास नहीं उठाया था, भेजा नहीं था, वहाँ के लोग जो है वो कुफ़र और शिर्क में क्या है गुनाहों में मुब्तला थे। इसलिए अल्लाह फरमाते हैं कि पहले तो वो लोग क्या है वाज़ेह जो है वो गुमराही में थे, भूल में थे, लेकिन अल्लाह के रसूल ने उनको कुरान भी पढ़ के सुनाया
اور اللہ کے رسول نے کیا ان کا تزکیہ بھی کیا، ان کو قرآن اور حکمت کی تعلیم سے بھی مالا مال فرمایا۔ وآخرین منہم، اور اللہ نے آپ کو اٹھایا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وآخرین منہم، اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور لوگوں کے اندر، ایک اور لوگوں کے اندر بھی اللہ نے آپ کو اٹھایا اور آپ کو مبعوث کی، آپ کو بھیجا، منہم جو وہ انہی میں سے ہیں، انہی یعنی وہ بھی کیا ہے انسانوں میں سے ہے، ان کی طرف کیا اللہ نے ان کو بھیجا۔ وہ اور لوگ کون ہیں؟ لما یلحقوا بہم، جو ابھی تک ان کے ساتھ نہیں ملے، جو ابھی تک ان کے ساتھ ملے نہیں ہیں، یعنی یا تو اس وجہ سے ان کے ساتھ نہیں ملے کہ وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، گویا کہ اللہ کے رسول کی بعثت مسلمانوں کی طرف بھی ہے کافروں کی طرف بھی ہے، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں، لما یلحقوا بہم، جو ابھی تک کیا ہے ان پہلے لوگوں کے ساتھ جن کی طرف اللہ نے رسول کو بھیجا ہے، اور وہ رسول ان کو قرآن بھی سناتے ہیں، ان کا تزکیہ بھی کرتے ہیں، قرآن اور حکمت کی تعلیم بھی دیتے ہیں، ان کے علاوہ بھی ایک اور لوگ ہیں، اور وہ کون لوگ ہیں؟ جو ابھی تک ان کے ساتھ ملے نہیں ہیں یعنی پیدا نہیں ہوئے۔ بھائی ایک تو صحابہ ہے نا، ٹھیک ہے نا، صحابہ اور مکہ کے لوگ تھے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، اللہ کے رسول کی وجہ سے کیا مسلمان ہو گئے، ان کو اللہ کے رسول نے قرآن کی تلاوت بھی ان کو سنائی، ان کو ان کا تزکیہ بھی کیا، اور ان کی کیا ہے قرآن اور حکمت کی تعلیم بھی دی۔ اللہ فرماتے جس طرح اللہ نے رسول کو ان کی طرف بھیجا ہے، بعثت کی ہے، اسی طرح اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور لوگوں کے اندر بھی کیا بھیجا ہے، جو ہے تو انہی میں سے لیکن وہ ابھی تک ان کے ساتھ ملے نہیں ہے، یعنی ابھی وہ پیدا ہی نہیں ہوئے، ابھی تک وہ آئے ہی نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے یہ عالمگیر بعثت ہے، اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے کیا ہے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ جی، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ اللہ زبردست ہے، الحکیم حکمتوں والے ہیں۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کا فضل ہے، يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، اللہ دیتے ہیں یہ فضل جس کو چاہتے ہیں۔ یہ ذالک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے لوگوں کی طرف اور قیامت تک آنے والے لوگوں کی طرف بھیجا ہے، آپ کی جو بعثت عام ہے، یہ بعثت کا جو عموم ہے نا کہ اللہ نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیج دیا، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ جس کو چاہے دیتے ہیں۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فضیلت دے دی ہے، اب یہ کسی اور کو یہ فضیلت نصیب نہیں ہوگی۔ یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ یہاں آپ ذرا دیکھ لیے نا، جو امیین تھے، امیین مکہ کے جو لوگ تھے، امیین ان پڑھ لوگ تھے، اللہ نے ان کو ہدایت دے دی، اور یہود جو کیا ہے علماء تھے، تورات کے عالم تھے، اللہ نے ان کو محروم رکھا۔ جو پڑھے لکھے لوگ تھے، تورات کے عالم تھے، وہ تو ہدایت سے محروم ہو گئے، اور جو ان پڑھ لوگ تھے اللہ نے ان کو ہدایت دے دی۔ تو ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ بھی اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی کیسی یعنی اللہ کا کیسے خاص کرم ہے اور فضل ہے کہ مکہ کے لوگ امیین تھے، بے پڑھے لوگ تھے، ان پڑھ لوگ تھے، اللہ نے ان کو ہدایت دے دی، مسلمان ہو گئے، قرآن اور حکمت کی تعلیم ان کو مل گئی۔ یہود پڑھے لکھے تھے، عالم تھے تورات کے، لیکن اللہ نے ان کو ہدایت سے محروم رکھا۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والے ہیں۔ مثل الذین حملوا التوراۃ، یہ مشرکین مکہ کے لیے زجر ہے، ان کے لیے تنبیہ ہے کہ دیکھو یہود وہ عالم تھے، ان کے پاس تورات کا علم تھا، اللہ نے ان کو تورات دی تھی، لیکن انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا، تو اللہ نے ان کو تشبیہ دی گدھے کے ساتھ۔ جس طرح گدھے کے اوپر کتابوں کو لاد دیا جاتا ہے اور وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، بس ایک بوجھ ہی ہوتا ہے اس کے کندھے کے اوپر، اسی طرح فرمایا اللہ نے مشرکین مکہ سے کہ تم اس طرح نہیں بننا جیسے یہود بن گئے تھے، تم اس پیغمبر پر ایمان لانا، اس کی تصدیق کرنا اور اس کی باتوں کو ماننا، اس کی اطاعت کرنا، اس کی پیروی کرنا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ان کو تنبیہ اور زجر اللہ نے دی ہے۔ مثل الذین، مثال ان لوگوں کی حملوا التوراۃ، جن پر لادی گئی تورات، جن پر تورات لادی گئی، یعنی جن سے یہ ضمانت لی گئی تھی کہ تم نے تورات پہ عمل کرنا ہے، جن سے یہ ضمانت لی گئی تھی کہ تم نے کیا کرنا ہے، تورات پہ عمل کرنا ہے۔ ثم لم يحملوها، پھر انہوں نے اس بوجھ کو نہیں اٹھایا، یعنی اس پہ عمل نہیں کیا۔ کمثل الحمار، ان لوگوں کی مثال جو ہے اس گدھے کی طرح ہے، یحمل اسفارا، جو اپنی پیٹھ کے اوپر کتابیں لادتا ہے، پیٹھ کے اوپر کتابیں تو ہے، اس سے نفع نہیں اٹھا سکتا، فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اسی طرح یہ جو یہود کے علماء ہیں، ان کے پاس تورات کا علم ہے، لیکن اس پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں۔ اور ان کا صرف یہ نہیں کہ وہ نماز روزہ چھوڑ دیتے ہیں، وہ تو پوری تورات کے اندر تحریف کر ڈالی انہوں نے، تحریف کے اندر کیا ہے، تورات کے اندر رد و بدل انہوں نے کیا، اور وہ انہوں نے پیغمبر کا مقابلہ کیا، انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا،
اور وہ کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، ہم تو دوزخ میں جائیں گے ہی نہیں، اگر چلے بھی گئے 40 دن کے لیے جائیں گے، کیونکہ 40 دن ہمارے باپ دادا نے کیا ہے گوشالے کی عبادت کی تھی، بچڑے کی عبادت کی تھی، بس وہ سزا کاٹنے کے بعد ہم دوبارہ جنت میں چلے جائیں گے۔ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، اس کے بیٹے ہیں۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بری مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیتوں کو، اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے جو ہے کہ خسارے کے اندر۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت، ایسی قوم کو ہدایت نہیں دیتا جو ظالم ہو، یعنی جن میں عناد ہو، ضد ہو، ہٹ درمی ہو، اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اللہ ہدایت اسی کو دیتا ہے جس کے دل میں انابت موجود ہو، رجوع اللہ موجود ہو، طلب اور تڑپ موجود ہو، اسی کو اللہ ہدایت دیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے دعا کی تھی، اے اللہ عمرین میں سے کسی ایک کو ہدایت دے، یا تو عمر ابن خطاب کو ہدایت دے یا عمر ابن ہشام کو ہدایت دے۔ عمر ابن ہشام سے مراد ابو جہل ہے۔ ابو جہل جو تھا اس کو اللہ نے ہدایت نہیں دی، عمر فاروق عمر ابن خطاب کو اللہ نے ہدایت دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ عمر ابن خطاب میں کیا ہے طلب موجود تھی، ہٹ درمی نہیں تھی، عناد نہیں تھا، اور عمر ابن ہشام یعنی ابو جہل کے اندر عناد موجود تھی، اس لیے اللہ نے اس کو ہدایت نہیں دی۔ قل یا ایھا الذین ہادوا، یہ یہود کو اللہ نے کیا ہے مباہلے کی دعوت دی ہے۔ یہود کہا کرتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے چاہتے ہیں، ہم تو جنت ہی میں جائیں گے، ہم نے دوزخ میں جانا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کو کیا مباہلے کی دعوت دو، آ جاؤ۔ دونوں فریقین جمع ہوتے ہیں اور یہ بددعا کرتے ہیں کہ جو ہم میں سے جھوٹا ہے اللہ اس کو کیا ہے اس پر موت کو مسلط کر دیں، موت کی تمنا کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ موت کو مناتے ہیں، موت کی تمنا کرتے ہیں کہ ہم میں سے جو بھی جھوٹا ہوگا اللہ کرے کہ اسی کو پر کیا موت آ جائے۔ یہود اس کے لیے کہاں تیار ہو سکتے تھے؟ ان کو پتہ تھا کہ ہمارے کرتوت ایسے ہیں کہ اگر ہم مر گئے ہم دوزخ میں جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے اگر تمہیں 100% یقین ہے کہ بھئی تم اللہ کے بیٹے ہو، اللہ کے چہیتے ہو، تم نے جنت میں جانا ہے، تو پھر موت کی دعا کرو نا۔ پھر دنیا میں کیا کر رہے ہو؟ دنیا میں اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا ہوا ہے، پھر وہاں مزوں والی زندگی کی طرف چلے جاؤ۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ موت کی تمنا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ علماء فرماتے ہیں کہ بھئی موت کی تمنا انسان کو نہیں کرنی چاہیے، مصائب کی وجہ سے، تکالیف کی وجہ سے، دنیاوی جو مصائب اور تکالیف ہے اس کی وجہ سے موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں انسان کو اگر 100% یقین ہے، 100% یقین ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ تو بہرحال اس میں علماء نے کیا ہے منع کیا ہے موت کی تمنا کرنے سے کہ بھئی موت کی تمنا انسان کو دنیاوی مصائب کی وجہ سے نہیں کرنی چاہیے۔ قل آپ فرما دیجئے یا ایھا الذین ہادوا، موت کی تمنا اس لیے بھی نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے وہ موت کی تمنا کرتے ہیں یا اللہ ہم مر جائے تو اچھے ہیں، لیکن کچھ سال کچھ مہینے گزرنے کے بعد اللہ ان کی دنیاوی زندگی اتنی آسان کر دیتا ہے، اتنی آسان کر دیتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی؟ یا ان کو ہدایت مل جاتی ہے، وہ راہ راست پر آ جاتے ہیں۔ تو کیا پتہ انسان کا آخری خاتمہ جو ہے وہ اچھا ہو جائے، اس لیے موت کی دعا نہیں کرنی چاہیے۔ قل آپ فرما دیجئے یا ایھا الذین ہادوا، اے وہ لوگ جو یہودی ہو گئے ہیں، ان زعمتم اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے، تمہارا یہ گمان ہے یعنی دعویٰ ہے، انکم اولیاء اللہ، انکم اولیاء للہ، کہ تم اللہ کے دوست ہو، من دون الناس، دوسرے لوگوں کے علاوہ، جو دوسرے لوگ ہیں ان کے علاوہ تم اللہ کی کیا ہے دوست ہو اور اللہ کی کیا ہے چہیتے ہو، تو فتمنوا الموت، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو پھر مناؤ موت کو ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ تم اللہ کے محبوب ہو تو پھر موت کو مناؤ نا، موت کی دعا کرو۔ آؤ دعا کرتے ہیں کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہوگا اس پہ کیا اللہ موت مسلط کر دیں۔ ولا یتمنونہ، اب ولا یتمنونہ ابدا، اور یہ کبھی بھی دعا نہیں کریں گے، اللہ نے پیشن گوئی فرما دی، یہ کبھی بھی جو ہے ولا یتمنونہ ابدا، یہ کبھی بھی موت کو نہیں منائیں گے، کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ وہاں سورہ بقرہ میں تو اللہ نے فرمایا ولن یتمنوا، ہرگز یہ تمنا نہیں کریں گے، بما قدمت ایدیہم، ان شرکیہ اور کفری اعمال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے یہ دعا نہیں کر سکتے ہیں کہ ہمارے اوپر کیا موت مسلط ہو جائے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ خوب جانتے ہیں ظالموں کو، ایسے ظالموں کو اللہ خوب جانتے ہیں۔ اللہ فرما دیجئے ان الموت الذی تفرون منہ، بے شک وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو، فإنہ ملاقیکم، یقیناً وہ تم سے ملنے والی ہے۔ موت سے تو بچ پھر بھی نہیں سکتے ہو، 60 سال 80 سال 100 سال جتنی بھی عمر ہوگی ایک دن موت کیا مسلط ہو ہی جائے گی۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تمہیں لوٹایا جائے گا اس ذات کی طرف جو غیب اور کیا ہے شہادہ، یعنی پوشیدہ چیزوں کو اور سامنے والی چیزوں کو جاننے والا ہے۔ اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، یہ ہمارے اعتبار سے کہ جو چیزیں ہم سے پوشیدہ ہے اللہ ان کو بھی جانتا ہے، اور جو چیزیں ہمارے سامنے اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ اللہ کے لیے ساری چیزیں اس کے سامنے ہیں۔
فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ، پھر اللہ تمہیں خبر دے گا ان کاموں کی جو تم کیا کرتے تھے۔ صرف خبر نہیں دیں گے اللہ محاسبہ فرمائیں گے، پھر جزا اور سزا بھی دیں گے اللہ تعالیٰ۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، متعلمین، علم حاصل کرنے والے، تعلیم حاصل کرنے والے لوگ، ان کے فرائض کیا ہے، ان کی ذمہ داری کیا ہے، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کی طرف کیا ترغیب بھی دی ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ اصل میں ہوا یہ کہ پہلے جمعے کی نماز پہلے ادا کی جاتی تھی، خطبہ جمعے کی نماز کے بعد ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ قحط سالی کا زمانہ تھا، اللہ کے رسول نے جمعے کی نماز پڑھائی، آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو اتنے میں جو ہے کیا ہے ڈنڈورا جو ہے کیا ہے وہ پیٹا گیا کہ بھائی باہر جو ہے وہ قافلہ آیا ہے، پتہ چل گیا کہ بھائی قافلہ آیا ہے اور اس قافلے کے اندر کیا ہے غلہ ہے، بہت سارا مال ہے۔ قحط سالی کا زمانہ تھا، لوگ پریشان تھے، تو صحابہ کا یہ خیال تھا کہ بھئی خطبے کی فرضیت کی تو کوئی بات ہے ہی نہیں، اللہ کے رسول نے کبھی یہ فرمایا نہیں کہ خطبہ فرض ہے، اور جہاں تک نماز کی بات تھی جو فرض تھی وہ تو ویسے بھی ہو چکی ہے۔ تو بہت سارے لوگ جو ہے کیا ہے مسجد سے نکل کر باہر چلے گئے تاکہ شیخ خرد و نوش کو کیا کرے خرید سکیں، اور کچھ لوگ اور کچھ صحابہ جو ہے وہ مسجد کے اندر بیٹھ گئے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو اسی طرح کیا چھوڑ دیا اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ کے رسول کیا ہے خطبہ دے رہے ہیں، کچھ لوگ ویسے بھی سن رہے ہیں، اور خطبہ کی فرضیت تو ابھی تک آ چکی نہیں ہے، خطبہ ابھی تک فرض تو ہوا نہیں ہے۔ جب ایسا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، اور اس کے اندر کیا ہے تنبیہ بھی فرمائی کہ آئندہ جو ہے کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبے کی حالت میں کھڑے ہو کر چھوڑنا نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جب بھی کیا ہے جمعے کی نماز کے لیے اذان ہو جائے تو تم نے اپنے کاروبار کو چھوڑ دینا ہے، اور فوراً تم نے تیاری کرنی ہے، فوراً تم نے جانا ہے کس کی طرف؟ جمعے کی نماز کے لیے اور اللہ کے ذکر کے لیے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اب جو ہے نا کیا ہے جمعے کا سننا یہ واجب ہے، ضروری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، اے ایمان والو جب اذان دی جائے نماز کے لیے، من یوم الجمعۃ، جمعے کے دن۔ جمعہ جو ہے نا اس کا اصل نام تھا یوم عروبہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادوں میں سے جو تھے کعب بن لؤی، سب سے پہلے انہوں نے کیا ہے اس کا نام جمعہ رکھا تھا۔ لوگوں کو جمع کرتے تھے، لوگوں کو کیا ہے واعظ و نصیحت کرتے تھے، تو انہوں نے کیا اس کا نام جمعہ رکھا ہے، جمعہ اس کا نام رکھا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ من یوم الجمعۃ، جمعے والے دن جب اذان دی جائے نماز کے لیے تو فسعوا الی ذکر اللہ، چل پڑو الی ذکر اللہ، اللہ کی یاد کی طرف، وذروا البیع، خاص طور پر چھوڑ دو خرید و فروخت کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب اذان ہو جاتی صحابہ کراموں کو کیا ہے ان کو یہ حکم دیا گیا کہ اب آپ نے کیا ہے جمعے کے لیے جانا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 2 اذانیں جمعے کے لیے شروع ہو گئی۔ پہلے ایک اذان ہوتی تھی، حضرت عثمان نے کتنی اذانیں شروع کی؟ 2 اذان شروع کی، اور آپ اس دوسری اذان کو بدعت نہیں کہہ سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ دیکھو پہلی اذان جب اذان ہو جائے اس کے بعد کاروبار چھوڑ دینا یہ لازم ہو جاتا ہے، یہ ضروری ہو جاتا ہے۔ اب مدینے کے اندر کوئی لاؤڈ سپیکر کا سسٹم تو تھا نہیں، پہلی اذان ہو جاتی تو جمعے کی نماز کے لیے فوراً پہنچنا کیا مشکل ہو جاتا، اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے 2 اذانیں دینا شروع کی تاکہ پہلی اذان پہ لوگ جمع ہو جائے، دوسری اذان پہ کیا لوگ پھر نماز پڑھ سکیں۔ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ جمعے والے دن 2 اذانیں ہوتی ہیں نا، ایک اذان تو پہلے ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور ایک جب خطبہ ہم شروع کرتے ہیں اس سے پہلے کیا ہے اذان دیتے ہیں، یہ دوسری اذان ہو گئی۔ فقہا فرماتے ہیں کہ پہلی اذان ہو جائے آپ نے خرید و فروخت کو کیا کر دینا ہے، چھوڑ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا کہ جب جمعے کے لیے اذان دی جائے جمعے والے دن تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حدیث میں تو نماز کے لیے دوڑنے سے منع کیا ہے، اور قرآن میں اللہ حکم دے رہے ہیں کہ دوڑو، تو یاد رہے کہ یہاں دوڑنا مراد نہیں ہے، یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ تم پوری توجہ اب کیا جمعے کی نماز کی طرف کر لو، اب دوسرے کاموں کو کیا ہے چھوڑ دو۔ وذروا البیع، اور چھوڑ دو خاص طور پر کس چیز کو؟ البیع، بیع کہتے ہیں بیچنے کو، بیچنے کا ذکر کیا، خریدنے سے منع نہیں کیا۔ جب بیچنا بند ہو جائے نا، خریدنا خود بخود بند ہو جاتا ہے۔ اللہ اس میں اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے، اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو خریدنے والے تو بہت سارے ہیں، مثال کے طور پہ اس ہمارے علاقے میں فرض کرو ایک دکان ہے، تو دکان ایک ہے، خریدنے والے کتنے ہیں؟ پورا محلہ ہے۔ اب اگر پورے محلے والوں کو روکا جائے، ہر ایک آدمی کو روکنا مشکل ہے، لیکن جب دکان ہی بند ہو جائے تو سب کے سب خود کیا ہو جائیں گے، خود بخود کیا ہو جائیں گے، رک جائیں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اللہ نے خرید و فروخت سے بھی کیا منع کیا۔ خرید و فروخت سے مراد یہاں پر یاد رہے ہر وہ چیز ہے جو جمعے کی نماز میں رکاوٹ ہو، جو کام جمعے کی نماز میں رکاوٹ ہے اس کو کرنا آپ نے کیا ہے چھوڑ دینا چاہیے، اب وہ کام آپ نے نہیں کرنا چاہیے۔
ہاں اگر آپ جمعے کی نماز کے لیے آ رہے ہیں اور چلتے چلتے راستے میں کوئی اور ساتھی آپ کے ساتھ آ رہا ہے اور چلتے چلتے آپ نے کوئی خرید و فروخت کر لی، وہ جائز ہے۔ مثال آپ جمعے کی نماز کے لیے جا رہے ہیں کشتی کے اندر، گاڑی کے اندر، اور گاڑی ہی کے اندر آپ کے ساتھ کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے اور اسی کے ساتھ خرید و فروخت کر رہے ہیں، تو یہ جمعے کی نماز میں رکاوٹ نہیں ہے، تو پھر آپ خرید و فروخت کیا ہے کر سکتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، فرمایا کہ یہ جمعے کی نماز کے لیے جلدی کرنا، دوڑنا اور یہ کاروبار کو چھوڑ دینا، خیر لکم تمہارے لیے بہت بہتر ہے، ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ یہ جمعے کی جو نماز ہے نا، یہ اس کا تعلق دین کے ساتھ ہے، اور دین جو چیز دین ہوتی ہے نا، تو دینی نفع یہ باقی بھی رہتا ہے اور یہ کیا مقدم بھی ہوتا ہے، اور دنیائی نفع وہ اتنا کیا ہے مفید بھی نہیں ہوتا اور وہ باقی بھی نہیں رہتا، وہ ایک نہ ایک دن کیا ختم ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا اگر تمہارے پاس علم ہے تو پھر یہ تم دوڑ کر بھی چلو اور کاروبار کو بھی چھوڑ دو، کیونکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، پس جب نماز جو ہے ادا ہو جائے، جب جمعے کی نماز کے ادا ہو گئی، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین کے اندر پھیل پڑو، متفرق ہو جاؤ۔ یہ مطلب نہیں کہ اب تم نے کیا جمعے کی نماز پڑھ لی تو آپ نے یہ سوچا کہ اللہ نے تو فرمایا کہ اب متفرق ہو جاؤ تو اب کاروبار کرنا لازم ہو گیا، نہیں، لازم نہیں ہے، یہ اجازت مل رہی ہے۔ جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کو جو اللہ نے فرمایا کہ جمعے کی نماز پڑھ لی تو فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل کو یعنی روزی کو تلاش کرو اور متفرق ہو جاؤ، پھیل پڑو، یہ اجازت آپ کو مل رہی ہے۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں نا کہ جب تم نے کیا ہے حج ادا کر لیا تو اس کے بعد تم کیا ہے شکار کرو، احرام سے جب حلال ہو گئے تو اب کیا کرو، وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، احرام سے جب کیا حلال ہو گئے تو اب تم کیا شکار کرو۔ شکار فرض نہیں ہے، مطلب اب شکار کی کیا ہے اجازت مل گئی، اب شکار کی کیا مل گئی ہے اجازت مل گئی ہے۔ فرمایا کہ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، متفرق ہو جاؤ زمین کے اندر، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور تلاش کرو اللہ کے فضل کو۔ اللہ کے فضل کو کیا کرنا ہے تلاش کرنا ہے، اللہ کے فضل کو تلاش کرنا ہے، یعنی تم نے کیا ہے مزدوری کرنی ہے، حلال پیسے کمانے ہیں، اور حلال پیسے اس لیے تم نے کیا کمانے ہیں تاکہ تم اللہ کے دین کے اوپر اس کو کیا خرچ کر سکو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور یاد کرو اللہ کو بہت زیادہ اللہ کا کیا ذکر۔ روزی تلاش کرنے کے دوران بھی تم نے کیا ہے اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنا ہے، روزی بھی تلاش کرتے رہو، اللہ کو بھی یاد کرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم ذکر الہی کی وجہ سے کیا کامیاب ہو جاؤ۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، اور جب دیکھا انہوں نے تجارت کو، کاروبار دیکھا، او لہون، یا کس چیز کو، اور جب دیکھتے ہیں وہ تجارتاً کاروبار کو، او لہوا یا تماشا، انفضوا الیہا، تو وہ کیا ہے اس کی طرف چل پڑتے ہیں، دوڑ پڑتے ہیں، وترکوک قائما، اور چھوڑتے ہیں آپ کو کھڑے ہونے کی حالت میں۔ سمجھ میں آ رہی؟ اللہ نے ایمان والوں سے فرمایا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یاد رہے کہ دیکھو صحابہ کرام جو ہے وہ غلہ خریدنے کے لیے گئے تھے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا لغو فرمایا، حالانکہ وہ غلہ خریدنے کے لیے گئے تھے تو جو چیز کیا ہے غلے سے اس کا تعلق ہے، اس کو لہو تماشا اللہ نے کیوں فرمایا؟ میں نے آپ کو بتایا کہ تماشا اس لیے کہا کہ چونکہ وہ چیز کیا ہے غیر باقی ہے، یعنی اس کے لیے بقا نہیں ہے، دین کے کاموں کے لیے بقا ہے اور دنیاوی چیزوں کے لیے بقا نہیں ہے، اس لیے اللہ نے اس کو لہون فرمایا، تماشا فرمایا۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بہرحال پہلے چونکہ فرضیت نہیں تھی جمعے کے خطبے کی، صحابہ کو علم نہیں تھا، اس لیے کیا ہے وہ چلے گئے۔ جب پتہ چل گیا کہ بھئی جمعہ سننا ضروری ہے تو اس کے بعد کوئی ایک واقعہ بھی ایسا پیش نہیں کیا جا سکتا کہ صحابہ نے اللہ کے رسول کو کیا ہے اس طرح چھوڑ دیا۔ قل آپ فرما دیجئے ما عند اللہ خیر من اللہ و من التجارہ، ما عند اللہ وہ چیز جو اللہ کے پاس ہے، اللہ کے پاس کیا چیز ہے؟ ثواب ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات، اور نیک اعمال کا بدلہ ہے، تو یہ چیزیں جو اللہ کے پاس ہے خیر بہت بہتر ہے، من اللہ تماشے سے، و من التجارہ اور خرید و فروخت سے، کاروبار سے، واللہ خیر الرازقین، اور اگر تمہیں یہ خیال ہے کہ یار ہماری روزی میں اضافہ ہو جائے تو فرمایا واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین روزی دینے والے ہیں۔ لوگ حرام پیسے کماتے ہیں، رشوت سے، چوری سے، غلط کاموں سے، زنا کے پیسوں سے، جو ان کو پیسہ ملتا ہے اس سے کیا بلڈنگ بناتے ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بلڈنگ بنانے کے بعد پھر وہ اس پہ لکھ دیتے ہیں کہ بھئی واللہ خیر الرازقین۔ لوگ چوری کے ذریعے سے، دھوکہ دہی کے ذریعے سے، فریب کے ذریعے سے، خیانت کے ذریعے سے،
ڈکیتی کے ذریعے سے پیسے کما لیتے ہیں، اور پیسے کمانے کے بعد جب بلڈنگ بنگلہ گھر بنا لیتے ہیں تو اوپر کیا لکھتے ہیں؟ واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین روزی دینے والے ہیں۔ حالانکہ یہ اس نے غلط طریقے سے کمایا ہے، یہ چوری کے پیسوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ نے ہمیں کیا ہے؟ بہترین روزی دی ہے۔ اللہ کی طرف ایسی غلط نسبتیں نہیں کرنی چاہیے۔